السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو کل بات ہو رہی تھی ہماری مضاف اور مضاف الیہ کے تعلق سے. ٹھیک، دیکھیے مضاف کہتے ہیں مضاف 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 الیہ. ٹھیک، مضاف کہتے ہیں جس کی نسبت کی جائے. ٹھیک ہے، جس کی نسبت کی جائے یا اضافت بتلائی جائے، ہم، یا کنیکشن، جس کا کنیکشن بتایا جائے کہ جو ہے یہ فلاں کی چیز ہے. یہ عام طور سے آبجیکٹ، کوئی آبجیکٹ ہوگا، کوئی چیز ہوگی. ٹھیک ہے، یہ کوئی آبجیکٹ ہوگا. اور مضاف الیہ جو ہے وہ کوئی پرسن ہوگا کہ جس کی چیز ہے، جس کی طرف نسبت کی جائے. الیہ مطلب الیہ، الا پڑھا نا ہم نے، الا پڑھا، الا مطلب طرف ہے نا، تو اسی سے الیہ یعنی جس کی طرف نسبت کی جائے. ہم، جس کی طرف نسبت کی جائے یعنی جس سے کنیکشن بتایا جائے کہ یہ چیز جو ہے وہ فلاں کی ہے. جس کی طرف نسبت کی جائے، جس سے کنیکشن بتایا جائے نا. یہ مضاف جو ہے وہ آبجیکٹ ہوگا، کوئی چیز ہوگی. اور یہ مضاف الیہ جو ہے وہ کوئی آدمی ہوگا، کوئی پرسن ہوگا، کوئی شخصیت ہوگی. مضاف پہ کیا ہوگا اس کو دھیان سے دیکھیے. مضاف پہ عام طور سے جو ڈیفالٹ سٹیٹ ہے وہ ہمیشہ پیش کی ہوگی، یعنی اس پہ ضمہ ہوگا. ٹھیک، اس پہ کیا ہوگا؟ جی، ضمہ ہوگا اس پر ہمیشہ. یہ جس کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے ضمہ کا دوسرا نام؟ جی، رفع. اس کو رفع بھی کہتے ہیں، ضمہ بھی کہتے ہیں. تو اس پہ ڈیفالٹ سٹیٹ جو ہے اس کی، اگر اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا تو اس پر ضمہ آئے گا ہمیشہ. اور مضاف الیہ ہمیشہ اس کے نیچے، یہ اس کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گا، زیر آئے گا. اور اگر الف لام ہے تو ایک زیر آئے گا، اور اگر الف لام نہیں ہے تو دو زیر آئیں گے. دو زیر آنے کا کیا مطلب ہوگا؟ دو زیر آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو ہے یہ نکرہ ہے. اور اگر الف لام ہے اور ایک زیر ہے، الف لام ہے، یہ الف لام ہے اور ایک زیر ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو ہے معرفہ ہے. اس حساب سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا. اب کسی نے جو ہے یہاں پر دیکھیے چلیے، یہ کسی نے یہاں پر وہ پوسٹ کیا تھا، ہوم ورک پوسٹ کیا تھا. تو یہاں پر لکھا ہے جمل رجلن. اس کا کیا ترجمہ کریں گے آپ لوگ؟ جمل رجلن، یہ جو لکھا ہے یہاں پر جمل رجلن، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اور بیت محمد، تو جمل رجلن اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ یہاں پر ایک مسٹیک یہ ہوئی ہے، یہاں پر دیکھیے زمزمن، ماء زمزمن نہیں ہوگی، ماء زمزمہ ہوگا. یہ جو ہے یہ غیر منصرف ہے. یہ جو لفظ ہے، یہ جو لفظ ہے وہ غیر منصرف ہے. لفظ ہوگا ماء زمزمہ. ٹھیک ہے، زمزم کا پانی. جمل رجلن، جمل رجلن اس کا ترجمہ کیا ہوگا بتائیے، کسی نے بتائیں؟ کیمل چل رہا ہے، چل رہا ہے کیوں ہوگا؟ چل رہا ہے کا یہاں پہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. میں نے بتایا تھا کہ کیمل میل ہے، نہیں
ایک منٹ میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. کل اس کو بتایا تھا کہ مضاف مضاف الیہ کے اندر ٹرانسلیشن میں ان تینوں میں سے کوئی ایک آئے گا. کا کی کے، را ری رے، نا نی نے، یہ آئے گا. اب دیکھیے جملو رجلن، رجلن یعنی آدمی کا اونٹ، یہ کوئی مطلب یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے. یہ مضاف مضاف الیہ جو ہوتا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، انکمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے. جملہ ناقصہ کہتے ہیں اس کو، جملہ ناقصہ یعنی ناقص ہے وہ، اس کا مطلب ادھورا ہے، اس کے اندر کوئی میننگ نہیں ہے. یہ کسی کے ساتھ ابھی ملتا ہے تب یہ جو ہے جملہ تام بنتا ہے، کمپلیٹ سینٹینس بنتا ہے. اس کو نوٹ کر لیجئے کہ مضاف مضاف الیہ جملہ ناقصہ ہوتا ہے. اس کا ترجمہ اگر اردو میں ہم کریں تو یہ آتا ہے اس کا کی کے. اگر ٹرانسلیشن میں یہ الفاظ آ رہے ہیں کا کی کے، را ری رے، نا نی نے، تب وہ مضاف مضاف الیہ کا جملہ ہوگا. یہ اس کی علامت ہے، یہ اس کی جو ہے پہچان ہے. اب دیکھیے یہاں پہ ہم نے کیا کیا، دیکھیے جملو رجلن، یہ دیکھیے یہاں پر جملو رجلن یعنی آدمی کا اونٹ. جمل مطلب اونٹ اور رجل مطلب آدمی. جمل الرجل مطلب ایک آدمی کا اونٹ، کیونکہ یہاں پر دیکھیے دیکھیے الرجل نہیں ہے، یہ جو ہے رجل جو ہے وہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ جیسے نکرہ کا کرتے ہیں عام طور سے. نکرہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک آدمی کا اونٹ یا کسی آدمی کا اونٹ. ٹھیک، یہ معرفہ بھی، معرفہ اس کو اصل میں معرفہ ہونا چاہیے تھا جمل الرجلی، اس کو ایسے ہونا چاہیے جمل الرجلی. ٹھیک، جمل الرجلی آدمی کا اونٹ. ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں ہم اس کو. ماء زمزمہ، یہ بتا دیا تھا میں نے ماء زمزمہ ہوگا. یہاں پر بھی جو ہے تو مضاف مضاف الیہ کا جو جملہ ہے اس کے اندر ان تینوں میں سے کوئی آئے گا. دیکھیے آدمی کا اونٹ، تو یہ کا یہاں پر استعمال ہوا، تو مضاف مضاف الیہ کی جو علامت ہے اس کے ٹرانسلیشن میں کا کی کے آئے گا. ابھی تو فی الحال یہ اس چیپٹر کے اندر صرف یہی تین کا استعمال ہوگا، کا کی کے. یہ را ری رے اور نا نی نے یہ جو ہے ہم بعد میں پڑھیں گے. تو کل بھی یہ بتایا تھا میں نے، ایک لفظ ہوتا ہے کتابن. ٹھیک، یہ نکرہ ہے، یہ اپنے آپ میں ایک لفظ ہے کتابن. الکتاب یہ معرفہ ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک لفظ ہے. ٹھیک، لیکن مضاف، یہ مضاف ہے کتابو، کتابو لکھیں گے اس کو، یہ دونوں طریقے سے ہٹ کر رہے گا، ہٹ کر اس کو لکھا جائے گا. کتابو، کتابو لکھیں گے اس کو. یہ جو ہے یہ اپنے آپ میں ورڈ نہیں ہے، یہ ورڈ بنے گا جب یہ اس کے ساتھ مل جائے گا آگے والے سینٹنس کے ساتھ، جو کہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. یہ اس کو بھی لکھ لیجئے، نوٹ کیجئے. عربی میں مضاف، عربی میں جو ہے مضاف پہلے آتا ہے. فرسٹ پہ کیا آتا ہے؟ مضاف آتا ہے. دوسرے نمبر پر مضاف الیہ آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے، اگر ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو پہلے مضاف الیہ لائیں گے. یہ جو ہے ترجمے میں بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے. اور دوسرے نمبر پر جو ہے مضاف ہوگا، یعنی جس کی نسبت کی گئی ہے. دیکھیے مثال کے طور پہ جمل الرجل. ٹھیک ہے، مسجد الحی، سیارت حامد، سیارت حامد. دیکھیے ادھر عربی میں نے کیا کہا؟ عربی میں مضاف پہلے ہوگا. یہ دیکھیے یہ مضاف ہے، جملو جس کی نسبت کی جا رہی ہے، یہ مضاف ہے جس کی نسبت کی جا رہی ہے. ٹھیک، مسجد، مسجد کس کی ہے؟
اور پھر سیکنڈ نمبر پر جو ہے مضاف الیہ ہوگا، مضاف الیہ بعد میں آئے گا. مسجد جو ہے وہ کس کی ہے؟ حی. مسجد جو ہے وہ محلے کی مسجد، محلے کی مسجد. مسجد الحی جمل الرجل. یہ جو مضاف پہلے ہوگا، مضاف یعنی کوئی آبجیکٹ ہے، کوئی چیز ہے جس کی نسبت کی جا رہی ہے کہ یہ فلاں چیز کی ہے، فلاں شخص کی ہے، فلاں جگہ کی ہے، تو وہ پہلے لایا جائے گا. اور اردو میں دیکھیے اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے. آدمی کا اونٹ، آدمی کا اونٹ. تو پہلے اردو کے اندر کیا آیا؟ اردو کے اندر مضاف الیہ پہلے آیا، مضاف الیہ جو ہے پہلے. آدمی کا اونٹ. مسجد الحی محلے کی مسجد، مسجد الحی محلے کی مسجد. تو یہ محلے، یہ محلہ جو ہے یہ پہلے آیا، یہ مضاف الیہ ہے اردو کے اندر. اور مسجد جو ہے وہ مضاف الیہ وہ بعد میں آیا. محلے کی مسجد. سیارۃ حامد، سیارۃ حامد یعنی حامد کی کار. تو حامد جو تھا وہ مضاف الیہ ہے، یعنی مضاف الیہ ہے. وہ عربی میں جو ہے، عربی میں بعد میں آ رہا ہے اور اردو میں پہلے آ رہا ہے. ٹھیک. اسی طرح سیارہ، سیارۃ عربی میں مضاف ہے تو عربی میں پہلے آ رہا ہے اور اردو میں بعد میں آ رہا ہے. یہ کچھ پوائنٹس ہیں، اس کو نوٹ کر لیں اور لکھ لیں اس کو بالکل ضرور اچھے سے. مضاف پر پیش ہوگا، ٹھیک، ایک پیش ہوگا، اور اس کا یعنی اور مضاف الیہ کے نیچے زیر ہوگا اگر یہاں پر الف لام ہے. اگر الف لام نہیں ہے، اگر الف لام نہیں ہے تو یہاں پر دو زیر ہوں گے. ٹھیک. لیکن پھر اسی حساب سے نکرہ والا ترجمہ ہوگا. یہ غلطی ہوگی، سوری. جمال. ٹھیک. پھر ترجمہ بھی جو ہے اسی حساب سے ہوگا. جمل الرجلی کا مطلب ہوتا کہ آدمی کا اونٹ. جمل الرجل مطلب کسی آدمی کا اونٹ، ایک آدمی کا اونٹ. اس کو جو ہے ٹھیک ہے. لکھا ہوگا شاید، جی آدمی کا اونٹ لکھا تھا. یہ آپ لوگوں میں سے کسی کا ہے یہ ہوم ورک؟ پھر اس کو بعد میں دیکھیں گے. ایک بار یہ پہلے پوسٹ کی، اس کو دیکھ لیجیے. مضاف الیہ کو مرکب اضافی بھی کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں اس کو مرکب اضافی، یعنی مرکب کہتے ہیں کمبینیشن آف ورڈز کو. دو کہیں پہ دو جملے ملے ہوئے ہیں اس کو جو ہے وہ مرکب اضافی کہیں گے. اضافت یعنی نسبت، انگلش میں جو ہے کنیکشن، کہ کسی چیز کا کنیکشن کس سے ہے، کہ یہ جو ہے یہ چیز جو ہے فلاں کی ہے. مسجد الحی، یہ مسجد کہاں کی ہے؟ محلے کی مسجد ہے. قرآن یعنی مصحف المسجد، مصحف المسجد یہ مسجد کا جو ہے قرآن کریم ہے. اس طریقے سے جس چیز کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ مضاف، اور جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ مضاف الیہ ہے. مضاف خفیف ہوتا ہے، یعنی اس پر نہ الف لام لگے گا اور نہ ہی تنوین لگے گی، ایک پیش لگے گا. اس پر جو ہے اس پر ضمہ بھی آ سکتا ہے، فتحہ بھی آ سکتا ہے، لیکن ابھی آپ کو صرف اسی کو پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے، اس پر صرف ضمہ آ سکتا ہے. ابھی وہ چونکہ ہم نے ابھی نصب پڑھا نہیں ہے، یعنی جو ہے وہ پڑھا نہیں ہے، نصب اور فتحہ جو ہوتا ہے وہ ابھی پڑھا نہیں ہے، تو اس کو جو ہے اگنور کیجیے، اس کو جو ہے اگنور کیجیے. ابھی آپ کو صرف اس پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے. تو اس پر جو ہے وہ ضمہ آتا ہے. ٹھیک. اس پہ کیا آتا ہے؟ ضمہ آتا ہے. مضاف پر ہمیشہ جو ہے وہ ضمہ آئے گا، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، یعنی اس پر تنوین بھی آ سکتی ہے
یا پھر ایک کسرہ ہوگا. اگر الف لام آ جائے گا تو ایک ہوگا، اور اگر الف لام نہیں ہوگا تو دو ہوں گے. چلیے بک دیکھ لیتے ہیں. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. یہ والا پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں. سعید کیا کہتے ہیں؟ سعید کہتے ہیں اکتاب محمد ھذا یا یاسر. تو یا بتایا تھا میں نے کل، یہ جو ہے حرف ندا ہے. یہ کہتے ہیں اس کو حرف ندا. حرف ندا یعنی پکارنے والا لفظ. پکارنے والا لفظ اس کو بلایا جاتا ہے عربی میں. جیسے کہتے ہیں یا ایوہن، یا ایوہا بھی کہتے ہیں. یا ایوہا بھی کہیں کہیں استعمال ہوتا ہے. یا ایوہا، قرآن میں آپ نے جو ہے یا بھی، اللہ نے جو ہے یا بھی استعمال کیا ہے کئی جگہ پر. یا بھی استعمال کیا ہے اور یا ایوہا بھی استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حرف ندا ہے. اے، او، انگلش میں کہتے ہیں ہے. یہ جو ہے یہ یا ہے، حرف ندا کہتے ہیں اس کو. یا یاسر، اے یاسر. اردو میں ہم کیا اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سعید کہتے ہیں اے یاسر، کیا مطلب کیا یہ محمد کی کتاب ہے. اب دیکھیے یہ مضاف ہے، مضاف پہلے آ رہا ہے، مضاف الیہ بعد میں آ رہا ہے. لیکن جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو محمد جو ہے وہ پہلے آئے گا. محمد کی کتاب، اردو کے اندر مضاف الیہ پہلے آئے گا، مضاف بعد میں آئے گا. مضاف جو ہے وہ بعد میں آئے گا. تو یاسر اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ یاسر لا ھذا کتاب حامد، نہیں یہ حامد کی کتاب ہے. پھر سعید کہتے ہیں این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ یاسر کہتے ہیں ہوا علی المکتب ہناک، ہوا علی المکتب ہناک، وہ ٹیبل پر رکھی ہے. دیکھو وہاں پر ٹیبل پر رکھی ہے، ہناک مطلب وہاں، ہونا مطلب یہاں. اسی میں اگر اسی ہونا کے اندر اگر ہم کاف اور ایڈ کر دیں گے، کاف، تو مطلب ہوگا وہاں. تو یاسر کیا کہتے ہیں؟ ہوا علی المکتب ہناک، وہ وہاں ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے. سعید پوچھتے ہیں این دفتر عمار، عمار کا دفتر، رجسٹر کہاں ہے؟ این دفتر عمار، عمار کا دفتر، اس کا رجسٹر کہاں ہے؟ یاسر کہتے ہیں ہوا علی المکتب المدرس، مدرسی، مدرسی، را کے نیچے زیر. یاسر کیا کہتے ہیں؟ ہوا علی مکتب المدرسی. اب دیکھیے عام حالت میں کیا آتا ہے؟ دیکھیے ادھر دیکھیے اس پر ضمہ بھی آ سکتا ہے. یہ مضاف پہ کیا ہوگا ہم نے بتایا؟ ضمہ آئے گا. ٹھیک ہے، ضمہ آئے گا یعنی پیش آئے گا. لیکن اس پر اگر اس سے پہلے اگر یہ حرف جر آ گیا، یہ دیکھیے یہاں پر حرف جر آیا، حرف جر کا استعمال ہوا، یہ ہونا چاہیے تھا مکتب المدرسی. مکتب المدرسی، مکتب المدرسی یعنی استاد کی ٹیبل، استاد کی ڈیسک، مکتب المدرسی ہونا چاہیے تھا اس کو. لیکن اس سے پہلے کیا آ گیا؟ اعلیٰ آ گیا، یہ اعلیٰ آ گیا. تو اعلیٰ کے آنے کی وجہ سے یہاں پر مکتب المدرسی ہو گیا. یہاں پر جو ہے یہ ایک زیر آ گیا. یاسر کیا کہتے ہیں؟ ہوا علی مکتب المدرسی. یاسر کیا کہتے ہیں؟ ہوا علی مکتب المدرسی، وہ استاد کی ٹیبل کے نیچے ہے، استاد کی ٹیبل کے اوپر ہے، ٹیبل کے اوپر ہے. سعید کہتے ہیں قلم من ھذا یا علی، قلم من ھذا، اے علی. پہلے اس کا ترجمہ کس کا کریں گے پہلے؟
پہلے اے علی یہ قلم کس کا ہے؟ مطلب جس طرح مطلب جس طرح جو ہے وہ کون کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کون، کس، یہ دونوں کے دونوں پرسن ہی کے لیے ہیں. اللہ اکبر. کس، قلم من ھذا یا علی، اے علی یہ کس کا قلم ہے؟ علی کہتے ہیں تو علی کے جواب دیتے ہیں ھذا قلم المدرس، یہ استاد کا قلم ہے. قلم المدرس استاد کا قلم. این حقیبۃ المدرس، حقیبہ کہتے ہیں بیگ کو. استاد کا بیگ کہاں پر ہے؟ استاد کا بکسہ کہاں پر ہے؟ بستہ کہاں پر ہے؟ تو ہیا تحت المکتبی. اب ہیا کیوں استعمال ہوا ہے یہاں پر؟ ہیا ہوا، ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ ہوا استعمال ہوا ہے. یہ ہوا، ٹھیک ہے. اور دیکھیے ہوا، یہ یہاں پر اس سے پہلے بھی تھا پچھلے پیج میں ہوا کا استعمال ہوا. یہاں پر ہیا کا استعمال کیوں ہوا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ حقیبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. بات کس کی چل رہی ہے؟ حقیبہ کی، یعنی بیگ کی. کہ مدرس کا، استاد کا بیگ کہاں پر ہے؟ تو بیگ، یہ نسبت کس کی طرف لوٹی؟ ضمیر کس کی طرف لوٹی؟ حقیبتن کی طرف. اور میں نے بتایا تھا اخیر میں یہ والی تا ہے یا یہ والی تا ہے تو وہ جو ہے وہ مؤنث ہے، اور ہیا جو ہے وہ مؤنث ہی کے لیے استعمال ہوگا. تو ہیا تحت المکتبی یعنی وہ بیگ. بیگ کہاں پر ہے وہ؟ جی ٹیبل کے نیچے ہے. ہیا تحت المکتبی. تو یہ آج کا سبق تھا. یہ سبق آج کا جو ہے وہ تھوڑا سا پیچیدہ بھی تھا اور تھوڑا سا مشکل بھی تھا. تو آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ یوٹیوب پہ اپلوڈ جب کر دی جائے گی ویڈیو تو اس کے بعد اس کو جنہوں نے اٹینڈ کی ہے وہ بھی اس کو دیکھ لیں ایک اور بار، اور جنہوں نے اٹینڈ نہیں کی جو یوٹیوب ہی پر دیکھیں گے وہ 2 بار دیکھیں، کیونکہ آج کا سبق جو ہے بہت مشکل ہے، تھوڑا سا پیچیدہ بھی رہا ہوگا آپ لوگوں کے لیے. اس کو کم از کم 2 بار ضرور دیکھیں اور نوٹس بنا لیں. جو سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ لیں. جزاک اللہ خیر.